بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ غم بڑی مفید چیز ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے۔ بعض اوقات اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دیتا ہے۔ مسلمان بہادر ہوتا ہے، مکار نہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں۔ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا کے دل میں رہو، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھو۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے اور اپنے مفاد پورے کرتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں اور شاید ہمارے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ محبت میں احسانات جتانا کم ظرف بندے کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پگڑیوں کی عزت ہمیشہ عورت ہی چکاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے محبت صرف عورت ہی کرتی ہے؟ آپ نے کبھی محبت میں ہارا ہوا مرد نہیں دیکھا۔ آخر مرد جو ٹھہرا شکست کو چہرے پر نہیں لاتا، دکھ کو آنکھوں سے نہیں بہاتا۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اس کو جان کر کیا کریں گے؟ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی کسی کے شانوں پر سر رکھ کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل اور امیدیں تھک جاتی ہیں۔ جو اپنوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں وہ غیروں سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ پردہ نشی رہتا نہیں کوئی بھی عمر بھر، وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نقاب لوگوں کے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے ہمیشہ کتراتے ہیں۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو آپ اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر
اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی بھی معافی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی اور روئے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو: اس سے معافی ضرور مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جسے آپ سے محبت ہو۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہروں پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھ نہ جائیں جو اس میں چھپا ہوتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف 2 ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں رو رو کر بنتا ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ مسکراہٹ ایسا خزانہ ہے جو ہر امیر و غریب کے پاس ہوتا ہے۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب غم آئے تو ڈر جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے پہ آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی جھولیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔